السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایشیا کی مایہ ناز زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان سے، جنہیں حکومت پاکستان نے ان کی اعلیٰ خدمات کے اعتراف کے طور پر 17 امتیاز سے نوازا اور فرانس کی حکومت نے اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ سے نوازا۔ آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر اقرار احمد خان سے۔ ہم وائس چانسلر ہاؤس پہنچ چکے ہیں، آئیے ملتے ہیں۔ سر، اگرچہ روایتی ہے لیکن بتائیے گا تاکہ ویورز جان سکیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ کہاں سے زندگی شروع ہوئی، پیدا کہاں ہوئے، تعلیم کہاں حاصل کی، کس کس ملک کی سیر کی؟ میں پیدا ہوا اپنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ضلع شیخوپورہ میں، جو اب ننکانہ صاحب کا ایک گاؤں ہے شاہکوٹ کے قریب، اور پھر ابتدائی تعلیم پرائمری اپنے گاؤں کے اسکول میں درختوں کے نیچے، اور میٹرک اس وقت ہوتا تھا ڈی سی ہائی اسکول شاہکوٹ۔ میٹرک کے بعد میں زرعی یونیورسٹی میں آ گیا اس وقت 1969 میں، اور پھر یہاں سے تعلیمی سفر جو شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ آپ عمان بھی تو گئے تھے؟ جی، میں اب عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا موقع دیا۔ میں یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ وقت کے لیے میں نے چند سال یہاں پہ کام کیا، پھر میں امریکہ چلا گیا کیلیفورنیا میں، وہاں پہ ماسٹر پی ایچ ڈی کیے، پھر میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ مجھے فیلوشپس مل گئی، وہ چلتی رہی۔ میں نے یہاں پہ واپس 88 میں دوبارہ کام شروع کیا اور 97 تک میں یونیورسٹی میں کام کرتا رہا۔ 97 میں عمان چلا گیا اور پھر 2008 میں واپس یہاں آیا ہوں وائس چانسلر بن کے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں تو ریسرچ کے لیے جانے والے باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ بھی واپس نہیں آتے، آپ تو سنا ہے اچھی خاصی جاب چھوڑ کے آئے ہیں۔ دیکھیے، میں جب یہ وائس چانسلر کی جاب پہلی دفعہ ایڈورٹائز ہوئی تھی دسمبر 2007 میں، اس سے پہلے یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کا کوئی کبھی مثال نہیں ملتی۔ تو جب ایڈورٹائز ہوئی تو میں نے درخواست دی تھی اس میں، اور پھر وہ سرچ کمیٹی کا انٹرویو ہوئے۔ انٹرویو کے بعد اس وقت مجھے انٹرویو کے کوئی 10 دن بعد مجھے ایک ٹیلی فونک کال آئی کہ آپ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں۔ تو میں اس وقت مسقط میں تھا کہ کیا آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ وہاں پہ کیا پے لے رہے ہیں، کیا آپ آنے کو واپس تیار ہیں، یہ سوال تھے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ دیر از اے پرائز فار دی پرائڈ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ اس تعلیم سے، اس ملک کی وجہ سے ملا، اور اگر ہمیں واپس پے کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ دے دے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کچھ نہیں ہے۔ میں ایک آپشن دے رہا ہوں کہ فرض کریں آپ کو آفر ہو گیا، آپ کو ویسے ہی سلیکٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ ترجیح دیں گے یا باقاعدہ آپ سرچ کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر سلیکٹ ہونا پسند کریں گے؟ دیکھیے، میں فرنٹ ڈور سے آیا تھا اور اسی وقت تک یہاں کام کروں گا جب تک میں فرنٹ ڈور سے آتا رہوں گا۔ بیک ڈور میں نے زندگی میں کبھی نہیں استعمال کیا۔ میں میرٹ میں بلیو کرتا ہوں، میں ٹاپر ہوں، ہر موقع پہ میں نے ٹاپ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ شروع سے ہی بچپن سے سنجیدگی رہی یا بچپن کو تھوڑا سا شرارتی بھی گزرا؟ نہیں، بچپن تو بہت شرارت اور لڑائی کا بچپن تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ مجھے بہت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، دنیا کا ایکسپوئر بڑا ہے اور میں نے دیکھے ہیں بہت نشیب و فراز، اس لیے وہ آپ کو کیا اس کو کہتے ہیں، آپ کی استری ہو جاتا ہے بندہ۔ ڈاکٹر صاحب، شادی کب کی آپ نے؟ 1985، جیسے ہماری روایتی ہوتا ہے وہ روایتی ہے سب کچھ۔ آپ تو اچھے خاصے لبرل پروگریسو آدمی ہیں، تو یہ کوئی مجبوری تھی آپ کی؟ نہیں، میری کوئی مجبوری نہیں تھی۔ میں نے دیکھی ساری لبرل ورلڈ بھی، اور میں بڑا اسٹانچ سپورٹر ہوں چوائسیز کا، چوائسیز ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے جو بہت بیسٹ گھوما ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ حد سے آگے باتیں نکل گئی ہیں اور فیملی کا سٹرکچر اس سے تباہ ہو گیا ہے۔ بچوں پر بھی قدغن لگائیں گے یا انہیں؟ نہیں، بچوں پہ کوئی قدغن نہیں ہے، بچوں کو بھی ہم فری چوائس دیتے ہیں کہ بچے ڈسکس کریں اپنا فیوچر، اور وہ جو بچے چاہیں گے وہی ہوگا۔
ڈاکٹر صاحب آپ کے دن کا آغاز کب ہو جاتا ہے؟ 6 بجے یوزلی صبح اپنا دن شروع کر دیتا ہوں. صبح اٹھ کے میری پہلی یہی عادت ہے، صبح اٹھ کے پانی، لسی، کوئی ٹھنڈی چیز پئیں گھر کی. اخبار 4 اخبار نارملی میں پڑھ لیتا ہوں صبح. اس کے بعد پھر ناشتہ، اور پھر بس دفتر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر واپسی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے کب ختم ہونا. تو آج ناشتے کی ٹیبل پر اکیلے ہیں، تو گھر والے کدھر؟ گھر میں بچے باہر ہیں، دونوں بیٹے ہمارے باہر پڑھتے ہیں، اور بڑی بیٹی جو ہے وہ بھی لاہور لمس میں کام کرتی ہے. بس میاں بیوی ہیں. کبھی خود بھی کوکنگ کا شوق ہوا؟ میں بہت دیر سنگر رہا ہوں، میں بیسٹ میں امریکہ میں، اور میں بہت اچھا کوک ہوں. لیکن جب سے یہ فیملی لائف شروع ہوئی ہے پھر ضرورت نہیں پڑی. کھانے میں عام طور پہ تیز مرچ مسالے پسند کرتے ہیں یا لائٹ؟ نہیں، اب نہیں. کسی زمانے میں کھاتے تھے مرچ مسالے، اب بالکل ہمارے گھر میں مرچ مسالہ ہے ہی نہیں. صاحب میں نے بہت سے پروگرام کیے، ناشتے کی ٹیبل بہت بھری ہوتی ہے، اور انواع و اقسام کے کھانے، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں لوگ. آپ کے بڑا سمٹی ہوئی ہے، اور بڑی بظاہر تو بڑا ہیلدی فوڈ ہے، بہت کم کھاتے ہیں آپ. ایک تو ہم نے بالکل وہی کیا جو ہم ہر روز کرتے ہیں، اور ہم گھر کی بنی ہوئی سادی چیزیں کھاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے پہلے سوچا کہ آپ کو ہلکا کو فروٹ، کوئی دیسی لسی، یہ گھر کی چیزیں لیں. میں بلیو کرتا ہوں لائٹ فوڈ. ناشتے کی میز پر پرنسپل آفیسر پبلک ریلیشنز اینڈ پبلیکیشنز پروفیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف بھی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ صبح صبح یہاں کیسے پہنچ گئے. ڈاکٹر صاحب، خوشگوار حیرت ہوئی یہاں آپ کو دیکھ کر، لیکن آپ صبح صبح بھی وی سی صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں. یہ خوشگوار حیرت بھی ہے، لیکن اس کی وجہ آپ ہی ہیں. یہ آپ کا ہی پروگرام ہے جس کے تحت مجھے یہاں پہ آنا پڑا. تو مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے باس کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور ویسے بھی عام زندگی میں میرا وقت زیادہ ان کے ساتھ گزرتا ہے. تو میں نے جو چیز دیکھی ہے، کہ جو میں نے سیکھا ہے، ان کی زندگی جو ہے نیچرل کے بڑی قریب. آپ اس وقت آپ ڈائننگ روم میں دیکھ رہے ہیں، ٹیبل پہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم نے بھی ان سے یہ چیز سیکھی ہے کہ نیچر کے بہت قریب ہے. تو اتفاق ہے، آج صبح وہ اکیلے ہی ہوتے تھے، لیکن آج آپ کی سٹی 41 کا بھی شکر گزار، اس کی وجہ سے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. یہ کچھ لیں ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں کہیں سبزیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، آپ باہر سے منگواتے ہیں سبزیاں؟ ناٹ ایٹ آل جی، میں سبزی صرف گھر کی کھاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ایک وائس چانسلر جب اپنے آفس پہنچتا ہے تو کیا ایسے معمولات اس کے ہوتے ہیں، جو ایسے کون سے امور ہوتے ہیں جنہیں نمٹانا ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر؟ 2 طرح کے انگیجمنٹس ہوتی ہیں دن میں. ایک تو پہلے سے بڑا اسکیجولڈ ہوتی ہیں میٹنگس، اور جنرلی 9 ساڑھے 9 شروع ہو جاتی ہیں، اور کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن کوئی اسکیجولڈ میٹنگ، کانفرنس، ورکشاپ کا معاملہ نہ ہو. اس کے علاوہ ہماری اوپن ڈور پالیسی ہے. فیکلٹی، اسٹاف، اسٹوڈنٹس، میں نے کوئی بیریئر نہیں رکھے ہوئے. میں پیدل چلتا ہوں کیمپس پہ، مجھے جہاں چاہے کو روک لے، میرے دفتر جو چاہے واک ان کر لیں. تو یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی اسکالرشپس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے؟ بہت بڑا ایک نظام وضع ہو گیا پچھلے 5-6 سال میں. کریڈٹ تو انیشلی ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جاتا ہے. انہوں نے ایک US پاکستان نیڈ بیس اسکالرشپ پروگرام شروع کیا تھا. پھر اس کے ساتھ ہماری میرٹ کے اسکالرشپس آ گئے، اس میں انڈامنٹس آ گئیں. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا پروگرام اسکالرشپس کا پنجاب گورنمنٹ کا PIEF ہے. چیف منسٹر کا جو پروگرام ہے وہ بھی ایک انڈامنٹ ہے. تقریباً 25% سے زیادہ بچے ہمارے یہاں پہ 5000 سے زیادہ بچے جو ہے ہماری ٹوٹل انرولمنٹ میں، وہ کسی نہ کسی طرح کے اسکالرشپ سے اسپانسرڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب، بعض یونیورسٹیوں میں تو فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے، آپ کی یونیورسٹی کا کیا حال ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پبلک یونیورسٹیز میں تو ہے ہی ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو آپ ایک طرف چھوڑ دیں. ہمارا یونیورسٹیز میں لوئسٹ فیس سٹرکچر ہے. ہمارا اس وقت جو 4 سالہ پروگرام ہے، ان کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے 4 سال کی وہ 1,70,000 اور 80,000 کے درمیان ہے.
डॉक्टर साहब, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद अब तक हज़ारों PhD होल्डर पैदा कर चुकी है, मगर अंग्रेज़ी में की गई माहरीन की ये तहकीक महज अलमारियों में पड़ी रह जाती है। आम काश्तकार को इसका क्या फ़ायदा? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये आपको वाज़ेह कर दूं कि ये अंग्रेज़ी में लिखी जाती है तहकीक, असल में ये ज़मीन पे होती है जो बिल्कुल हमारी देसी ज़मीन है, और देसी ज़मीन के हवाले से ही तहकीक हो रही है। अंग्रेज़ी में लिखना इसलिए ज़रूरी है कि हम दुनिया के जो हमारे पीयर्स हैं, जो हमारी तरह से काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारी तहकीक जो है उसको शेयर करना चाहते हैं और उनकी हम जो राय है उसमें शामिल करना चाहते हैं। इसलिए अंग्रेज़ी लिंगुआ फ्रैंका है, सारी दुनिया में अंग्रेज़ी में बात होती है, तो अंग्रेज़ी तो एक मजबूरी है। तहकीक यहाँ पे हो रही है, यहाँ के मसाइल पे हो रही है और आम किसान के लिए हो रही है। हम ब्रांडेड हैं किसान की यूनिवर्सिटी, हम अतारा हैं जो किसान के शब रोज़ को सामने रख के काम करता है। डॉक्टर साहब, क्या आप नहीं समझते कि ज़राई तालीम, तहकीक और तोसी जो है वो एक जगह होनी चाहिए? अब ज़राअत की तहकीक अलग जगह हो रही है, एक्सटेंशन अलग जगह है, तालीम अलग जगह है। इसका आप नहीं समझते कि इसके खातिर खा नताइज इस तरह बरामद नहीं होते? देखिए, दुनिया में मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। जो अमेरिकन मॉडल लैंड ग्रांट्स यूनिवर्सिटीज़ का, जिसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी डिज़ाइन करते हैं, उसमें ये तीनों एक ही छत के नीचे काम करते हैं। यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में ये तीनों जो अवामल हैं वो पाए जाते हैं। हमारी तहकीक है जो एक डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च है वो देखती है उसको, और हमारी जो तोसी है उसको हमारी एक डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन रूरल डेवलपमेंट है वो देखती है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा एक कुलियात का निज़ाम है, फैकल्टीज़ का, कॉलेजेस का, उसको उनके डीन या प्रिंसिपल जो हैं वो तालीम के हवाले से देखते हैं। तालीम, तहकीक और तसी यूनिवर्सिटी के तीनों मुस्तकिल एलिमेंट हैं। अब बात ये आ जाती है कि एक सरकार का निज़ाम भी है, साथ में फेडरल निज़ाम है, प्रोविंशियल निज़ाम है, यूनिवर्सिटीज़ एक ऑटोनमस बॉडीज़ हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये तीनों जो निज़ाम है ये भी किसी जगह पे मिल के अपनी जो इनकी एनर्जीज़ हैं उनको कंबाइन करें ताकि हम मसाइल का मौजू हल पेश कर सकें। अगर ये सारे पैरेलल दौड़ते रहेंगे अलहदा तो पब्लिक की कास्ट के ऊपर ही हम सारे ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इस बात का बहुत दफ़ा तज़किरा हो चुका है, इसका अदराक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। मुझे पता है कि इसके ऊपर बहुत सीरियस कंसिडरेशंस हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारे इदारे जो है मिल के किसान के लिए काम करें। हमने बहुत सारे प्रोग्राम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिल के लॉन्च किए हुए भी हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स अभी भी पैरेलल हैं, इंडिपेंडेंट हैं। शायद उनकी ज़रूरत भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नेंस के और डेवलपमेंट के काम होते हैं जो गवर्नमेंट ने करने होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ उनके काम को कम्प्लीमेंट ज़रूर करती हैं। डॉक्टर साहब, आजकल स्पेशलाइजेशन का दौर है दुनिया भर में, और इस यूनिवर्सिटी की भी खसूसियत ये है कि ये ज़राअत से मुतल्लिक़ यूनिवर्सिटी है। एक खालिस्तान ज़रई यूनिवर्सिटी में 60 से 70 डिसिप्लिन जो हैं वो ज़राअत से मुतल्लिक़ ही नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? यूनिवर्सिटी जो है इसमें 7 फैकल्टीज़ हैं। उन फैकल्टीज़ में ट्रेडिशनली हमारा माइंड सेट ये होता है कि ज़राअत का मतलब है कपास, गंदम, गन्ना और चावल। ये इस तरह से नहीं है। ज़राअत एक पूरा मुआशरत का नाम है। उस मुआशरत में क्राफ्ट्स भी हैं, उसमें लाइफ स्टॉक भी है, उसमें पोल्ट्री भी है, उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी है, उसमें इंडस्ट्री की इंजीनियरिंग भी है, उसमें फूड की वैल्यू चेन भी है, उसमें मार्केट भी है, और उसमें अगर हमने जो दुनिया में नॉलेज स्ट्रीम्स हैं उनके साथ मिल के चलना है तो फिर बेसिक साइंसेज भी हैं। और फिर आने रिसेंट ईयर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से आई है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर ज़राअत भी नामुमकिन होगी। स्मार्ट एग्रीकल्चर की बातें हो रही हैं। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे होगी अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स उनमें अगर हमें अबूर नहीं होगा। तो हम ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ज़राअत जो है वो एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव मुआशरत का नाम है, ये सिर्फ 5 फसलों का नाम नहीं है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में पानी पर जंगें लड़ी जाएंगी, पानी के लिए लड़ी जाएंगी।
یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کی کمی. پاکستان کی جو فصلیں ہیں زراعت بھی متاثر ہو رہی ہے اس سے. آپ کے پاس اس مسئلے کے حل کی کوئی تجویز ہے؟ دیکھیں ہم یہ جانتے ہیں کہ زراعت پانی کی سب سے بڑی یوزر ہے. تو زراعت میں اگر سیونگ ہوگی, زراعت اگر واٹر ایفیشینٹ ہوگی تو پانی جو ہے وہ یقیناً اس کا استعمال صحیح ہوگا. تو ہمارے پاس سب سے بڑی تجویز تو یہی ہے کہ ہم ایسے R&D کے ایلیمنٹس لے کے آئیں جس سے جو ہمارے پاس ایک میسر پانی ہے اس کا استعمال کم کیا جا سکے. ہم پانی ضرورت سے زیادہ لگا رہے ہیں یا ہمارے جو وسائل ہیں ان سے زیادہ لگا رہے ہیں. اس وقت جو خاص طور پہ پنجاب میں پانی جو پمپ ہو رہا ہے یہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا کہ نہری نظام سے آ رہا ہے. تو یہ پانی جو پمپ ہو رہا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا ایک دن. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایسی فصلات پہ جائیں جن کی پانی کی ضرورت کم ہے, اور پھر پانی جو ضرورت ہے اس کو بھی اکانومائز کیا جائے. میں 2-3 آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اس وقت ہماری جو سب سے زیادہ کراپس پانی کا بے دریغ استعمال کرتی بے دریغ وہ ہے گنا اور چاول. تو ہمیں گنے اور چاول کی کوئی نہ کوئی راشننگ کرنی پڑے گی, وگرنہ اگلے 10 سال میں زراعت جو ہے یہ بالکل ہائی اینڈ ڈرائی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے دور میں ایجوکیشن کی کوالٹی انہانسمنٹ کے لیے, انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اور اسٹوڈنٹس کو سہولتیں دینے کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ جب میں آیا تھا تو یہاں پہ 190 PhD کام کر رہے تھے, آج 450 PhD کام کر رہے ہیں. پچھلے 7 سال میں ہم 260 سے زیادہ لوگوں کو ملک سے باہر سے PhD کروا چکے ہیں, 100 سے زیادہ کو پوسٹ ڈاکٹریٹ کروا چکے ہیں, اور اس وقت ہمارے 72 فیکلٹی ممبر دنیا کے مختلف ممالک میں PhDs کر رہے ہیں. تو سب سے بڑی جو کوالٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہے ٹیچر. اس کے بعد اس کا پیرافرنیریا اور اس کی جو فزیکل انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ, اور پھر اس کو ایک ماحول دینا, پھر اس کو ایک کمپٹیشن دینا, اس میں ایک سزا اور جزا کا نظام لانا, وہ سارے ہم نے لائے ہیں. یہ کو پہلی دفعہ دنیا کو معلوم نہیں ہوا تھا. بات یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ اس کو کیسے کرتے ہیں. اور پھر سیئنگ از بلیونگ, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تو وہ نمبرز سر چڑھ کے بول رہے ہیں, جس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ ہم نے ٹیچنگ کو کتنا امپروو کیا ہے. ایک اور جو اس میں اہم ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس انویسٹمنٹ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بندے کو PhD کروا لی, ملک سے باہر آ گیا, اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ اب اگلے 30 سال کے لیے بیسٹ ٹیچر بن گیا. ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ نالج جو ہے وہ گرو کر رہا ہے, اپرچونیٹیز گرو کر رہی ہیں, ان کا دنیا میں انٹریکشن ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے ہم نے پچھلا جو 2016 ہے اس میں 700 ایکسچینج ایونٹ کیے ہیں کہ ہمارے بندے باہر گئے ہیں, باہر سے لوگ یہاں آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل رینکنگ کا کانسیپٹ کیا ہے اور زرعی یونیورسٹی کہاں فعال کرتی ہے؟ انٹرنیشنل رینکنگ جو ہے یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. اس سے آپ کو اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ دنیا میں آپ اپنے گیون سفیر میں کہاں پہ کھڑے ہیں, دنیا آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے. جب انٹرنیٹ نہیں آیا تھا تو اس وقت انٹرنیشنل رینکنگ کے لیے کمپنیاں تھیں, باڈیز تھیں, خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں, اور یونیورسٹیز یا ڈپارٹمنٹس ان کو باقاعدہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں آپ آ کے اسیس کریں اور ہماری اسیسمنٹ رپورٹ لکھیں. ایکسٹرنل اسیسر آتے تھے. انٹرنیٹ آنے کے بعد یہ بدل گیا ہے. اب آپ کی سارے جو کام ہیں, خاص طور پہ آپ کی ریسرچ, آپ کی سائٹیشن, آپ کی دنیا میں جو پریزنس ہے, ایون آپ کے ٹریول بھی جو ہیں, یہ سارے جو ہیں لاگ ہو جاتے ہیں, لاگ ان ہو جاتے ہیں, اور وہ WW میں کسی نہ کسی فارم میں اویلیبل ہے. یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد آپ گوگل کریں تو اس کے ہزاروں سائٹ اور لاکھوں جو انٹرونشنز ہیں وہ آپ کو وہاں پہ نظر آ جاتی ہے. اس کو اب وہ رینکنگ جو آرگنائزیشنز ہیں اس پہ انہوں نے کیپٹلائز کیا ہے, اور اب وہ ریئل ٹائم میں ساری دنیا کی www.uf.edu فار ایجوکیشن, جہاں کہیں بھی EDU کا لفظ ہے وہ رینکنگ ایجنسیاں جو ہیں اس کو ریئل ٹائم میں ان ڈاٹا کو اٹھا رہی ہیں, اور وہ تقریباً 30,000 سے زیادہ ایسی اینٹیز ہیں EDU کو یوز کرتی ہیں. اس وقت یہ ایک اوور آل رینکنگز بھی ہوتی ہیں, جنرل رینکنگ, اور سبجیکٹ رینکنگ بھی ہوتی ہیں. اس وقت اوور آل رینکنگ میں ہم ایک QS اور ٹائمز رینکنگ دونوں میں دنیا کی ٹاپ 300 یونیورسٹیز میں ہیں, 30,000 میں ٹاپ 300 یونیورسٹی. اور ایگریکلچر جو کہ ہمارا برانڈ ہے, ایگریکلچر میں آپ ٹاپ 100 میں ہیں, اور یہ سبجیکٹ رینکنگ اس کو آپ کہہ لیں. اور یہاں پہ میں آپ کے توسط سے عوام الناس کو بتانا چاہتا ہوں, اس شہر والوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک پاکستان میں 170 یونیورسٹیوں میں کوئی یونیورسٹی کسی سبجیکٹ کیٹیگری میں ٹاپ 100 میں نہیں ہے سوائے یونیورسٹی فیصل آباد کے. ڈاکٹر صاحب
آج کا زرعی یونیورسٹی بڑی افواہوں کی زد میں ہے. ایک آپ ایکٹنگ وائس چانسلر کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور ایک پرو وائس چانسلر آ گئے, تو اب کہا جا رہا ہے اختیارات کی کوئی جنگ چل رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہے, اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ دیکھیں, یونیورسٹی جو ہے وہ ایک ایکٹ کے تحت چلتی ہے. اس ایکٹ میں وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر کے دونوں عہدے پائے جاتے ہیں, اور ہر وائس چانسلر وہ 4 سال کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے. 4 سال کے عرصے کے دوران یہ امید رکھی جاتی ہے کہ اگلا وائس چانسلر اپوائنٹ ہو جائے گا, اور گورنمنٹ نے ایسا ہی کیا تھا. انہوں نے میرا ٹرم جو ہے وہ ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے پوسٹ ایڈورٹائز کر دی تھی, لیکن وجوہات کی بنا پر, خاص طور پہ ایک پنجاب یونیورسٹی کا لٹیگیشن تھا ہائی کورٹ میں, اس لٹیگیشن کی وجہ سے گورنمنٹ نے موضوع سمجھا کہ جب تک وہ لٹیگیشن جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ریگولر اپائنٹمنٹس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں نہ ہوں. اب الحمدللہ وہ لٹیگیشن جو ہے وہ بڑی ریزالو ہو چکی ہے. چیف جسٹس صاحب پنجاب ہائی کورٹ نے بہت کمپریہنسو ججمنٹ لکھی ہے, اس میں کوئی ابہام رہ نہیں گیا. اب مجھے امید ہے کہ بہت جلد گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولر وائس چانسلر کی اپائنٹمنٹ کر دے گی. وہ ایک سرچ کا پروسیس ہے, اوپن ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, کمپیٹیٹیو ہے. کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو ڈین شپ سے ہٹا دیا اور کسی اور کو ڈین کے لیے آپ نے چارج دے دیا. یہ کیا بات ہے, آپ نے کیوں ہٹا دیا ان کو؟ نہیں, یہ بھی بالکل مس انٹرپریٹیشن ہے. میں نے کسی کو نہیں ہٹایا. یہ بڑا کلیئر نظام میں لکھا ہوا ہے کہ پرو وائس چانسلر اور ڈین 2 سیپریٹ آفسز ہیں. جب ایک بندہ ایلیویٹ ہوتا ہے لوور آفس سے اپر آفس کو, یعنی ایک ڈین کو پرو وائس چانسلر لگایا گیا, تو ڈین کا آفس خالی ہو گیا. اب جب ڈین کا آفس خالی ہو گیا تو ہم نے اس کی ٹیمپریری ارینجمنٹ کی ہے, کیونکہ ڈین کی اپوائنٹمنٹ بھی گورنمنٹ نے کرنی. تو ہم نے کیس جو ہے گورنمنٹ کو سبمٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ ڈین کی اپوائنٹمنٹ کر دے گی. ہٹانے والا لفظ جو یوز ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. نہ میں ایکٹنگ وائس چانسلر ہوں اور نہ میں نے کسی کو ہٹایا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں جو کسی عہدے پہ آتا ہے اس کا جانے کو جی نہیں چاہتا. آپ بھی تیسری ٹرم کے لیے امیدوار ہیں, اسے کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ ایک تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں ایلیجیبل ہوں تو امیدوار ہوں. اگر میں ایلیجیبل نہیں ہوں تو میں امیدوار نہیں ہو سکتا. ایلیجیبلٹی جو ہے وہ لا میں لکھی ہوئی ہے, اور امیدوار ہونا جو ہے یہ میرا حق ہے, اور تیسری دفعہ لگانا مجھے یا نہ لگانا یہ سرکار کی مرضی ہے, یہ گورنمنٹ کی مرضی ہے. اب آگی بات یہ کہ جی تیسری دفعہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. 4 دفعہ بھی وائس چانسلر لگ چکے ہیں, اسی ملک میں لگ چکے ہیں, اور ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے فاطمۃ الزہرا ہال میں, اس کے اے بلاک میں. یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا گرلز ہاسٹل ہے, جہاں 1000 طالبات جو ہیں وہ رہائش رکھتی ہیں, اور 50 کروڑ کی لاگت سے بنائے گئے اس ہاسٹل کا حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے افتتاح کیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل آفیسر پبلک ریلیشن اینڈ پبلیکیشنز پروفیسر ڈاکٹر جلال عارف. ان سے اس ہاسٹل کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ منصوبہ کتنی دیر میں مکمل ہوا اور کتنی طالبات اس سے مستفید ہو سکیں گی؟ 1000 کمرے ہیں, کیا 1000 طالبات رہیں گی یا اس سے زیادہ بھی رہ سکتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ بیسیکلی تو یہ 1000 گرلز ہاسٹل ہے, لیکن یہ ایک لڑکی کے لیے کمرہ ہے. اس میں زیادہ بھی کریں تو ہم ڈبل بھی اس کی کیپیسٹی کر سکتے ہیں. تو یہ 2 سال پہلے اس کا افتتاح کیا تھا جناب میاں شہباز شریف صاحب نے, اور وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان نے اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی, بڑی جد و جہد کی, اور اس کے لیے یہاں پہ یونیورسٹی میں گرلز کے لیے, خواتین کے لیے رہائش کا بڑا مسئلہ تھا. بوائز کے لیے تو چلو اکاموڈیٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ٹالریٹ ہو جاتا ہے, تو انہوں نے ان بچیوں کے لیے بہت زیادہ محنت کی.
تو اس لیے ہمیں 50 کروڑ ملے اور پورے پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا واحد گرلز ہاسٹل ہے جہاں پہ کسی بھی طرح کے اسٹینڈرڈ کم نہیں ہے. اگر آپ ہاسٹل کے اندر جائیں جہاں پہ اسپورٹس ایکٹیویٹی ہیں, کوکنگ فیسیلیٹیز ہیں اور کامن رومز ہیں, فیسیلیٹیز ہیں. جب شہباز شریف صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈائننگ ہال ہے وہاں پہ بچیوں کے لیے انہوں نے ایئر کنڈیشن بھی اناؤنس کیے تھے, وہ بھی ان کے حکم پہ لگ گئے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ گرلز اسٹوڈنٹس جو اس ہاسٹل میں رہتی ہیں. ان سے جانتے ہیں ہم کہ اس ہاسٹل میں آنا انہیں کیسا لگا. جی بتائیے گا, یہ نیولی کنسٹرکٹڈ ایک ویمن ہاسٹل ہے اور پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا ہاسٹل ہے جو 1000 گرل اسٹوڈنٹس کے لیے بنا ہے. تو آپ اس کی پائنیئر ریزیڈنٹ ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی, فرسٹ آف آل تھینک یو فار مائی سی ایم اینڈ مائی وائس چانسلر. ان کا تھینک یو جن کی اسٹرگل سے یہ ہمارا اتنی اچھی فیسلٹی ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے, جس میں ہمیں ایون اسٹڈی کے لحاظ سے لائف کی آل فیسلٹیز ہمیں دی گئی ہیں. اس فارم ہاؤس میں دیسی مرغے اور مرغیاں اور ان کے انڈے یہ مستحق لوگوں میں دیے جاتے ہیں بہت نامنل پرائس پہ. آئیے دیکھتے ہیں. اس وقت ملک میں جو پروٹین کی فراوانی ہے نا وہ پولٹری انڈسٹری کی وجہ سے ہے. پولٹری انڈسٹری میں ایگ اور برائلر کا گوشت تو عرف عام میں سب کو معلوم ہے, لیکن ہم جو پرانے وقتوں والے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ دیسی مرغی اور دیسی انڈا جو ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے اور اس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے آج بھی. ایون 25% جو مارکیٹ میں انڈا اور مرغی ہے وہ دیسی ہے اور یہ غربت کو اٹینڈ کرتی ہے. غریب لوگوں کا یہ پیشہ ہے, عورتوں کا پیشہ ہے, گھر میں وہ رکھ لیتی ہیں, اگر نہیں بکے تو وہ کھا لیں گے, ان کی خوراک کی کمی پوری ہو جائے گی. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی بریڈ تیار کی ہے جس کو ہم یونی گولڈ کہتے ہیں. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں یہ ایک جو گنجی مرغی ہوتی ہے اس کو پروں والی مرغی کے ساتھ کراس کر کے یہ بنائی گئی ہے. اس کا فیدر لوڈ یعنی اس کے پر جو ہے تقریباً 25% کم ہے, جس کی وجہ سے اس میں اس کی ایریشن بہتر ہے اور یہ زیادہ ٹیمپریچر برداشت کرتی ہے. اس کے پورے ٹیسٹ ہو چکے ہیں. اس میں سے کڑ کا جین نکال دیا گیا, یہ کڑ پہ نہیں جاتی. جو ٹریڈیشنل دیسی مرغی ہے وہ 80 انڈے دیتی ہے, یہ 200 انڈا دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کوئی خاص نسل کے گھوڑے ہیں, یونیورسٹی کے ہیں؟ یہ سارے یونیورسٹی کے گھوڑے ہیں بھائی. یہ کتنے گھوڑے ہیں یونیورسٹی؟ 12 گھوڑے ہیں. ہم کن کو سکھاتے ہیں؟ بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, بس شہر کے لیے بھی اوپن ہے. اب تو شہر کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ فیملیز آ کے انجوائے کریں. اسکولوں کے بچے بہت آتے ہیں. اور اس فارم ہاؤس کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ دیکھیں, یہ ہمارا بھی یہاں پہ ایک تھیم پارک ہے چھوٹا سا, جس میں وہ ہماری جو ٹریڈیشنل کنواں اور خراس اور بیلنا اور اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ بھی ایک ٹریننگ کا کمپوننٹ ہے. اور پھر یہ فارم ہاؤس میں ہمارا اپنی مشینری کا بہت بڑا کمپوننٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا بہت بڑا ایک اسٹوریج کا ریکوائرمنٹ ہے. ویئر ہاؤس ہے یہ, ایکچولی لٹرلی یہ ویئر ہاؤس ہے. اور ہمارے پاس تقریباً 2000 ایکڑ کی ہماری اپنی کھیتی ہے. تو 2000 ایکڑ کی کھیتی جو ہے اس کی پوری ایک ریکوائرمنٹ ہے. اور ڈائریکٹریٹ ہے پورا, ڈاکٹر فاروق اس کے ڈائریکٹر ہیں. تو 2000 ایکڑ کی فارمنگ کا پورا ریکوائرمنٹ ہے اس کی. سب ساری زندگی درس و تدریس, تحقیق اور انتظامی امور سر انجام دیتے گزر رہی ہے. الحمدللہ. کہیں اپنی ذات کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں؟ اب تو بہت مشکل ہو گیا ہے, لیکن مجھے جو بھی کبھی کو موقع ملتا ہے تھوڑا, تو میں ایک تو میں واک کرتا ہوں, کچھ تھوڑی بہت ایکسرسائز, کبھی ایک آدھ دن ہفتے میں فیملی کے ساتھ بھی کوشش کرتا ہوں گزر جائے. میوزک میں کسے زیادہ سنتے ہیں, کس قسم کا میوزک پسند ہے؟ مجھے لائیو
शो पसंद हैं, लेकिन अगर आपने वो रिकॉर्डेड चीज़ें देखनी है तो फिर मेरी फेवरेट नूर जहाँ है। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटियों में अनफॉर्चुनेटली शिद्दत पसंदी बहुत जगह पकड़ती जा रही है। विशाल खां के कत्ल का वाक़या भी सामने है। तो ये यूनिवर्सिटियाँ तो तालीम व तहकीक का एक मरकज़ होती हैं, यहाँ शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देना या उसको किसी भी हवाले से उसका जगह पाना, इसको आप कैसा महसूस करते हैं? सारी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ में डाइवर्सिटी प्रमोट करने के लिए फॉर्मेटिव एक्शन किए जाते हैं, बाय डिज़ाइन एडमिशन इस तरह से किए जाते हैं कि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो, वहाँ पे जेंडर बैलेंस हो, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को मौका मिले, वहाँ पे मुख्तलिफ कलर और क्रीड को मौका मिले, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को मौका मिले, और इसके साथ ही साथ कंपैरेटिव रिलीजन की तरवीज हो, ताकि हम अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा, हमें और भी अपने मज़हब पे फ़ख्र होगा, नाज होगा अगर हम कंपैरेटिव रिलीजन को भी साथ साथ समझें, और फिर उससे टॉलरेंस इसलिए आएगी कि कोई अल्लाह का मज़हब और इंसानियत का मज़हब ऐसा नहीं है जो इंसानों के साथ प्यार करना नहीं सिखाता। हम पहुँचे हैं ज़रई यूनिवर्सिटी के क्रिश्चियन शहबाज टाउन में, जहाँ एक चर्च का संग बुनियाद रखेंगे डॉक्टर इकरार अहमद खान। कोर्ट्स हैं, एक तो हमारा एस्ट्रोटर्फ का मेटल कोर्ट है और दूसरा ये सैंड कोर्ट है जो बेसिकली मिमिक करता है बीच प्ले ग्राउंड को, और दुनिया में ये दोनों इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, बल्कि ओलंपिक इवेंट्स हैं। पाकिस्तान में वाहद एक ये इवेंट है जिसमें हमारे टीम एफर्ट जो है वो इंटरनेशनली अभी भी ज़िंदा है। बाकी तो सारे टीम एफर्ट ख़त्म हो गए हैं। क्रिकेट जो है वो ओलंपिक गेम का हिस्सा ही नहीं है। हॉकी में हम बुरी तरह से पिट चुके हैं। बाकी जो फील्ड ट्रैक के इवेंट्स हैं उसमें भी ओलंपिक गेम ब्राज़ील में हुई थी, तो वहाँ हम कहीं भी नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इवेंट है जिसमें हम वर्ल्ड रैंकिंग रखते हैं और किसी न किसी इवेंट में हर साल हम पोजीशन लेते हैं, और ज़रई यूनिवर्सिटी को ये फ़ख्र हासिल है कि हम नेशनल टीम को होस्ट करते हैं। जंग रोड पर वाक़या ज़रई यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी कॉलेज की मस्जिद के तरक्याती काम का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और उसके फिनिशिंग का जो अमल है उसको देखने आए हैं डॉक्टर साहब, और इनकी कोशिश ये है कि रमज़ान से पहले इसको फंक्शनल किया जा सके। ये यहाँ पे बड़ी कम्युनिटी की एफ़र्ट है। हमारे ये एजाज भट्टी साहब जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, और इनकी ये सारी टीम, और जो हमारे यहाँ रेजिडेंट फैकल्टी मेंबर हैं, इन सब ने इसमें कंट्रीब्यूट भी किया, और हमने अपने बजट से ग्रांट भी दी है। तो ये ग्रे स्ट्रक्चर अब बन गया है। इंशाल्लाह फिनिशिंग अनदर 2-3 मंथ्स, लेकिन रमज़ान में हम कोशिश करेंगे कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट हो जाए। जंग रोड पर वाक़या ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के कम्युनिटी कॉलेज पहुँचे हैं, जहाँ एक डिनर का भी एहतमाम किया गया है, और इस कॉलेज के हवाले से इस कम्युनिटी कॉलेज के बारे में कुछ मालूमात यहाँ हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका ये कम्युनिटी कॉलेज तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। शुक्रिया जी, अल्लाह का निज़ाम है, खुश हैं हम। आज जो हमने देखा है ये रिसर्च जो हो रही है, और लेबॉर्ट्रीज़ का ख़ास तौर पे जो दौरा किया हमने, उसमें बहुत एक
ज़बरदस्त किस्म की ये जो रिसर्च हो रही है, ये कोई फॉरेन फंडेड प्रोग्राम है? मैं अर्ज़ करूँ जनाब, ये जो किता है ज़मीन का ज़रई यूनिवर्सिटी को 1978 में दिया गया, तकरीबन 800 एकड़ का रकबा है। उस वक्त इसका नाम रखा गया पार्स, पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन। उस वक्त हमारी मोटिवेशन ये थी कि जो हमारा मेन कैंपस है उसमें अब बिल्ट अप एरिया हो गया ज़्यादा, 500 एकड़ था और उसमें सड़कें बन गई, बिल्डिंगें बन गई, हॉस्टल बन गए, कॉलोनियाँ बन गई। तो हमारे जो लार्ज स्केल फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं वहाँ जगह नहीं बची थी, तो गवर्नमेंट ने मेहरबानी की, हमें ये ज़मीन मिली। फिर ये अंडर डेवलप्ड एरिया था। या आप एयरपोर्ट पे अभी कभी गए हो अगर आप 70s में, तो यहाँ पे लो लैंग एरिया था, पानी खड़ा था। जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं ग्रो करती थी। फिर ये यहाँ से ड्रेन निकाली गई और ये ड्रेन निकलने के बाद ये एरिया रिक्लेम हुआ। तो रिक्लेम करने के बाद पहले हमने इसको फार्म में जो है तब्दील किया। एक्सपेरिमेंटल फार्म बड़ी सक्सेसफुली चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी कॉलेज है और अब यहाँ पे 2 और हमारे सेंटर भी आ चुके हैं। वाटर मैनेजमेंट सेंटर है और एक पंजाब बायो एनर्जी इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे 3 मेजर एक्टिविटीज़ हैं, कम्युनिटी कॉलेज, वाटर मैनेजमेंट सेंटर और पंजाब बायो एनर्जी इंस्टीट्यूट। इसमें 3 किस्म के प्रोग्राम हैं। एक हमारा प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं अमेरिकन पैटर्न पे कम्युनिटी कॉलेज के ब्रिजिंग प्रोग्राम है। आप बच्चों को स्कूल से उठाते हो और उनको प्रिपेयर करते हो यूनिवर्सिटी एंट्री के लिए। हमारा चूँकि ज़राअत में यूनिवर्सिटी में एंट्री के लिए फ़ोकस है कि देहातों के बच्चों को प्रमोट किया जाए। अगर वो बच्चे देहातों के जो है पंजाब भर से उनके इलाकों में जो इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज आप देखें तो वो जहाँ पे वो पढ़ते हैं वो बेचारे इतने मार्क्स नहीं ले सकते कि वो शहरों के पढ़े हुए बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें। तो हमने उनकी इस कमज़ोरी को सामने रख के उनके लिए FSC इक्विवेलेंट करिकुलम यहाँ पे लॉन्च किया, जिसको हम प्री एग्रीकल्चर इक्विवेलेंट कहते हैं। जब मैं भी दाखिल हुआ था यूनिवर्सिटी में तो हम 10वीं जमात के बाद मैट्रिक के बाद दाखिल हुए थे। तो फिर वो 2 साल ब्रिजिंग है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, जैसा मैंने कहा कि ओरिजिनली ये शुरू किया गया था पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, जिसमें मास्टर और PhD के स्टूडेंट जो यहाँ पे फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको पीछे लैब का बैकअप चाहिए। तो आपने ये लैबें देखी, अभी 2 लैबें आपने सिर्फ देखी हैं, यहाँ पे कोई 30 के करीब लैबें हैं। उसमें वाटर की लैब्स हैं, सॉइल की लैब्स हैं, एग्रोनॉमी की लैब्स हैं, एनर्जी की लैब्स हैं और केमिस्ट्री की लैब्स हैं। एंटोमोलॉजी की लैब का आपने दौरा किया, माइक्रोबायोलॉजी की लैब है। और आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त हमारे ऑलरेडी 5 हॉस्टल जो हैं फंक्शनल हैं। लड़कियों का हॉस्टल पहले नहीं था, इस साल हम लड़कियों को भी हॉस्टल दे देंगे यहाँ पे। और एक छठा हॉस्टल जो अभी इस वक्त नियर कंप्लीशन है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो कम्युनिटी सर्विस है स्कूल लेवल से, पहली जमात से लेके 12वीं जमात तक। और वो ख़ास तौर पे इस इलाके में 10-15 मील के रेडियस में जो देहात हैं उनके बच्चों के लिए है। तो उसमें भी तकरीबन 1700 बच्चे हैं इस वक्त। और ये हमारे हमने ये सिर्फ 5 साल पहले ये सारा प्रोग्राम लॉन्च किया था और इस वक्त बच्चे जो हैं बोर्ड की पोजीशनें भी ले रहे हैं। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो एडमिशन साइकिल जब कंप्लीट होगा अगस्त में, तो यहाँ पर 6000 से ज़्यादा बच्चे होंगे और बच्चियाँ भी होंगी। तो मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान, वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ही हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन का फ़ोन आया उन्हें, और उन्होंने मुबारकबाद दी डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान को कि उन्हें 2 साल के लिए डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर करार दे दिया गया है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। और इसके लिए उन्हें भारी ग्रांट भी दी जाएगी और इसके अलावा माहाना पुरकशिश तनख्वाह भी मिलेगी। ये एज़ाज़ है फैसलाबाद के लिए भी और डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान के लिए भी। बहुत कम लोग हैं जिनको बहुत मखसूस हालात में बड़ी कामयाबियों पर इस तरह का एज़ाज़ दिया जाता है। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।